صاحب ایک سوال ہو رہا ہے، یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں گرمیوں میں ٹھنڈی غذا لینا شروع کر دیتے ہیں اور سردیاں آتی ہیں ہم گرم غذا کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا کوئی اس کے صحت کے حوالے سے ہے فائدہ یا نقصان؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ یہ تو ایک فطرتی عمل ہے کہ ظاہر گرمی ہے تو انسان کو ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنی چاہیے، سردی ہے تو گرم چیزیں استعمال کرنی چاہیے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر آدمی گرمی کا موسم جو ہی شروع ہو تو وہ ٹھنڈی چیزیں شروع کر دے، یا سردی آ گئی تو ہر آدمی گرم چیزیں شروع کر دے۔ یہ تو انسانی بدن، ضرورت، مزاج کی اعتبار سے ہے۔ جس کے جسم میں پہلی حرارت زیادہ ہے، گرمی آتی ہے تو حرارت اس کی اور بڑھ جاتی ہے۔ یقیناً موسم بھی اثرات پیدا کرتا ہے، یا ایک آدمی گرمیوں کے دنوں میں محنت اور مشقت کے کام کاج کرتا ہے، وہ مستری ہے، مزدور ہے، یا اور محنت کش آدمی ہے، کسان ہے، تو ظاہر ہے اس کو تو حرارت اور اس کے جسم میں بڑھ جائے گی۔ کام محنت والا کر رہا ہے، حرکت سے حرارت پیدا ہوتی ہے، جتنی کوئی حرکت کرے گا اتنی حرارت اور اس کی بڑھ جائے گی۔ تو اب اس کے لیے تو یہ ہے کہ وہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرے تاکہ اس کی حرارت اعتدال میں رہے، حد سے بڑھے نہیں، کیونکہ جب بھی کوئی کیفیت جسم کے اندر حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ تکلیف اور بیماریوں کا باعث بن جاتی ہے۔ گرمی ایک اعتدال کے ساتھ جسم میں اس کا ہونا نہایت ضروری ہے، اور جب وہ اعتدال سے بڑھ جائے گی تو امراض پیدا کر دے گی، اور اعتدال سے کم ہو جائے گی تب بھی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے ان میں توازن رکھنا ہے۔ تو ایک آدمی میں گرمی بڑھی ہوئی ہے تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ توازن پیدا کرنے کے لیے وہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرے تاکہ اس کی حرارت معتدل ہو جائے۔ لیکن ایک آدمی پہلی اس کے مزاج میں ٹھنڈک ہے، رہتے ہی ٹھنڈے ماحول میں ہے، اے سی میں رہنا ہے عامر صاحب کی طرح، ہیں جی، گاڑی بھی ہے تو اے سی والی، گھر ہے اے سی میں، دفتر ہے اے سی والا، اور پھر وہ ساتھ ٹھنڈے مشروبات استعمال کرے، ٹھنڈی غذائیں استعمال کرے، جسم میں پہلی ٹھنڈک بڑھ چکی ہے، اب وہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرے گا تو اور بیمار ہوگا۔ اس کے لیے تو ضرورت ہے کہ اپنی حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے گرم چیزیں استعمال کرے۔ اسی طرح سردیوں میں بھی یہی بات ہے کہ اگر کسی کے جسم کے اندر ٹھنڈک بڑھ رہی ہے یا ٹھنڈک ضرورت سے زیادہ ہو رہی ہے تو وہ گرم چیزیں استعمال کرے۔ لیکن اگر کسی کے جسم میں پہلی حرارت کی کمی ہے، حرارت پہلے ہی سے نہیں ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں عام طور پر حرارت کی بہت کمی ہو چکی ہے کہ لوگ گرمیوں سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ایک یاد رکھیں کہ حرارت میں اللہ نے زندگی رکھی ہے، حیات حرارت میں ہے، ٹھنڈک میں حیات نہیں ہے۔ آپ یہی وجہ ہے، میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جانور جب اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں ہمارے پرانے دیہاتی لوگ، کہتے ہیں کہ اس کا کیا، یہ جانور کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اس کے اندر سے کیا نکل گئی؟ حرارت نکل گئی۔ حرارت نکل گئی، کہتے ہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ یعنی ٹھنڈک موت ہے اور حرارت کیا ہے؟ حیات ہے، زندگی ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اب یہ موسم آگے کون سا آ رہا ہے؟ سردی کا آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ درخت مرجھانا شروع ہو جائیں گے، کملانا شروع ہو جائیں گے، ان پر خزاں طاری ہو جائے گی، پتے جھڑنا شروع ہو جائیں گے، ٹہنیاں خشک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ سردی آئی، اس سردی نے ان کو موت سے دوچار کرنا شروع کر دیا، ان کی ہریالی کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ اور جو ہی سردی ختم ہوتی ہے، گرمی کا آغاز ہوتا ہے تو کون سا موسم آ جاتا ہے؟ بہار کا۔ ہر چیز میں کیا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ ہریالی۔ ہر چیز پھلنا پھولنا بڑھنے لگ پڑتی ہے، درخت بھی کیا ہے؟ پھلنے اور پھولنے لگ پڑتے ہیں۔ تو گویا حرارت سے، گرمی سے چیزوں کے اندر توانائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو سائنس کا مسلمہ اصول ہے کہ حرارت سے انرجی پیدا ہوتی ہے، حرارت ہی نہ ہو تو انرجی کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے آج ہمارے ذہنوں میں ایک بات غلط بٹھا دی ہے، ان حکماء کی طرف سے، ان ڈاکٹروں کی طرف سے، ان جاہل عوام کی طرف سے جو حکمت کو، جو طبابت کو، میڈیسن کو، میڈیکل کو نہیں سمجھتے، کہ جو بھی بیچارہ نوجوان کوئی بھولا بھٹکا ان کے پاس چلا جاتا ہے تو انہوں نے جاتی یہ کہنا ہے تیرے معدے میں گرمی ہے، تیرے مثانے میں گرمی ہے، اس سے آگے کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ اور ٹھنڈی چیزیں اس کو استعمال کروائی، چاہے اس کی ضرورت ہے یا نہیں، اس کو ٹھنڈی چیزوں پر لگا دیں گے تو ان کی بیماریاں پہلے سے بڑھ جاتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ لیکن
بات آپ کے سوال کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جس کے بدن میں حرارت زیادہ ہو جائے تو اس کو قائم کرنے کے لیے ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنی ہوں گی اسے، اور کہ جس کے جسم میں حرارت کی مطلوبہ مقدار کم ہے وہ اگر ٹھنڈی چیزیں استعمال کرے گا تو اور اپنی موت کو دعوت دے گا۔ ایک اور سوال ہمارا سر، فریز کیا ہوا جو ہم یہ گوشت کھاتے ہیں، جو چیز کھاتے ہیں، وہ معدے کے لیے کیسی ہے؟ اور یہ سبز سونف ہے، یہ معدے کو کیا فائدہ پہنچاتی ہے؟ جی ہاں، دوست کا سوال ہے، میں دہرائے دیتا ہوں کہ یہ فریز کیا ہوا گوشت وغیرہ، سبزیاں وغیرہ یا اشیاء ہم استعمال کرتے ہیں تو ان کے کیا فوائد و اثرات ہیں۔ عزیز دوستو، بات یہ ہے کہ جب ایک چیز کے، ہر چیز کا ایک اپنا ذاتی مزاج ہوتا ہے، مثلا گوشت کا ایک مزاج ہے، اور طب میں، حکمت میں مزاج سے بہت بحث کی جاتی ہے۔ گوشت کا مزاج گرم ہے، گرم مزاج کا حامل ہے، لیکن جب اس کو کسی ٹھنڈے ماحول میں رکھا جاتا ہے، مثلا فریج اس کو کر دیا گیا، اس کو ایک ٹھنڈے ماحول میں رکھ دیا گیا، مسلسل پڑا رہتا ہے، تو اس کی وہ مطلوبہ حرارت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ قائم نہیں رہتی۔ اس کے بعد چاہے اس کو آپ پکا کر استعمال بھی کر لیں، گرمی اس میں آ بھی جائے، لیکن جو تازہ چیز کی افادیت ہوتی ہے وہ اس سٹور کی ہوئی چیز کی افادیت نہیں رہتی۔ اسی لیے تو آج ہمارے معدے میں تیزاب، جلن اور اس طرح کی بیماریاں موجود ہیں کہ ہم زیادہ تر فریز کی ہوئی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ چیز سب سے زیادہ جسم کو فائدہ دینے والی، صحت کو بڑھانے والی، خون بنانے والی وہ چیز ہوتی ہے جو ادھر تیار ہوئی ادھر آپ نے استعمال کر لی۔ تازہ چیز، اس کی افادیت زیادہ ہوتی ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ دوسرا آپ کا سوال ہے کہ سونف، اس کے کیا فوائد ہیں؟ سبز سونف، جی سونف سبزی ہوتی ہے، بعض دفعہ سونف کو مزید سبز کرنے کے لیے کلر اس کو کر دیا جاتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اوریجنل سونف ہی استعمال کرنی چاہیے، اور کلر شدہ سونف استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ سونف بہت فائدہ مند چیز ہے، یہ معدے کے لیے خاص طور پر کاسر ریاح بھی ہے، ریاح کو یعنی گیسیں جو بن جاتی ہیں ان کو توڑتی ہے، خارج کرتی ہے، اور اس کا مزاج بھی، مزاج کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس کا مزاج ٹھنڈا ہے جی۔ لیکن پھر بھی یہاں وہی بات آئے گی کہ کوئی بھی جڑی بوٹی ہے وہ اپنے اندر بے شمار تاثیرات، فوائد رکھتی ہے، بہت زیادہ فوائد رکھتی ہے، لیکن ہر آدمی کے لیے، ہر ایک کے لیے مفید نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی آدمی سمجھے سونف کے میں فوائد بتانا شروع کر دوں کہ یہ اس کے فوائد ہیں، آپ سن کر کہیں کہ ہر آدمی سونف شروع کر دے، تو میرے عزیز دوستو وہ غلط ہوگا۔ وہ ہر ایک کی ضرورت کے اعتبار سے ہے۔ اگر کسی کی باڈی میں حرارت کی مثلا کمی ہے، سونف استعمال کرے۔ معدہ، اگر اس کے معدے میں واقعی جو ہے تیزاب بڑا ہوا ہے اور اس کے معدے میں حرارت کی زیادتی ہے تو سونف اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، اس کو استعمال کرنی چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ سونف کا چھلکا قابض بھی ہوتا ہے، قبض بھی پیدا کر دیتا ہے بعض دفعہ، تو اس لیے اگر کسی کو مثلا قبض کی شکایت ہے تو وہ سونف بعض دفعہ استعمال کرے گا تو اس کی قبض اور بھی بڑھ جائے گی۔ تو بہر صورت یہ تو حکماء سے رہنمائی لے کر اپنی نبض کے ذریعے سے یا دیگر ذرائع سے تشخیص کروا کر اپنے لیے پھر کسی دوا کا یا کسی غذا کا تعین کروانا چاہیے۔ خود سے کسی چیز کی فوائد سن کر یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا سے کسی چیز کے آپ نے فائدے سنے اور ہر آدمی اس کو استعمال کرنے لگ پڑے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، قدرت میں کوئی چیز بھی اللہ نے بیکار نہیں پیدا کی، کوئی چیز بھی، ہر چیز کے اندر فوائد ہیں۔ جن چیزوں سے ہم منع کرتے ہیں، مثال کے طور پر یہ چیزیں نہ استعمال کریں جن میں تیزاب زیادہ ہوتا ہے، بادی، ان کی وجہ سے بادی پن زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، آلو، گوبھی، بینگن وغیرہ، ان کے اندر بھی فوائد ہیں، لیکن وہ کس آدمی کے لیے مفید ہے اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ ایک اور